السلام علیکم ناظرین۔ پہلے جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی۔ یہ جنگ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں اور جرمنی اور اس کے اتحادیوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جرمنی یہ جنگ ہار گیا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کے اناطولیہ کے علاوہ تمام ریاستیں اتحادیوں کے پاس چلی گئیں اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب برطانیہ اور اس کے اتحادی چاہتے تھے کہ اناطولیہ یعنی ترکی کو کچھ شرائط کی بنیاد پر پابند کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ تیار کیا جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ اصل میں معاہدہ لوزان ہے کیا؟ اس معاہدے میں ترکی پر کیا پابندیاں عائد کی گئیں؟ یہ معاہدہ کس نے کیا، کیوں اور کب کیا گیا؟ کیا اس معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بارے میں اس معاہدے میں لکھا بھی گیا ہے کہ نہیں؟ کیا طیب اردگان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ خلافت دوبارہ بحال کر سکے؟ طیب اردگان خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں انہی کا ذکر کرنے والے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھیں گے اور پھر معاہدہ لوزان کے بارے میں جانیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ راؤنڈ کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی کی ابتدا میں جب شاہان خوارزم کی طاقت عروج پر تھی اور وہ ایران اور خراساں اور شام اور عراق میں آل سلجوق کے بہت سارے مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے، اس وقت چنگیز خانی طوفان اپنے تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس حملے کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگ نکلے اور ایشیائی کوچک میں سلجوکیوں سے آ ملے۔ یہ ترک قبائل جو اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ان میں ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف روانہ تھا۔ دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر فوت ہو گئے۔ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار اپنے قبیلے کو لے کر ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤالدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ وہ سلطان علاؤالدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے ترکوں کی تقدیر ہی بدل ڈالی۔ راستے میں ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں جن میں ایک فوج ہارنے والی تھی۔ ارطغرل نے اس ہارتی ہوئی فوج کا ساتھ دیا اور جنگ میں کود پڑا۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی بہادری سے لڑے اور دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ جنگ کے اختتام پر معلوم ہوا کہ ارطغرل نے بروقت جس فوج کی مدد کی وہ سلطان علاؤالدین کی فوج تھی اور وہ تاتاریوں کی ایک فوج کے گھیرے میں تھی۔ سلطان علاؤالدین نے اس کارنامے کے بدلے میں ارطغرل کو سغود کا شہر اور ساتھ میں سغود کا زرخیز علاقہ جاگیر میں دے دیا اور اسے جاگیر کا سپہدار بھی مقرر کر دیا۔ یہ جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقعہ تھی اور اکثر بازنطینی قلعےداروں سے ارطغرل کو جنگ کی نوبت آتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ارطغرل نے اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ منوا لیا اور بہت ساری فتوحات کی۔ نتیجتاً بہت سارے ترک قبائل ارطغرل کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور جنگیں لڑتے گئے۔ اس طرح ارطغرل کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ارد گرد کے علاقوں میں اس کا اقتدار قائم ہونے لگا۔ اس وقت سلجوقی حکومت اندرونی سازشوں اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں عموماً جنگ کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے سلطان علاؤالدین کو اطمینان نصیب ہوا۔ ارطغرل کو عطا کیے گئے وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے جیسا کہ کراجہ حصار اور بلیجک وغیرہ، مگر پھر بھی اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا۔ اس وجہ سے اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی کو مدت و جنگ کرنی پڑی۔ یہ وہ وقت تھا جب بازنطینی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔
ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نہایت بہادر تھے۔ ارطغرل کی وفات کے بعد اس نے آس پاس کی ترکمان اور سلجوق ریاستوں کو فتح کیا اور بازنطینوں کو پے در پے شکستیں دے کر اناطولیہ کے ایک بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ اپنے زور بازو سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور ایک طاقتور حکومت قائم کی جس نے دنیا کی تاریخ پر نمایاں اثرات مرتب کیے۔ یہ شاندار اور طاقتور سلطنت 650 سال تک قائم رہی اور دنیا کے 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ اس سلطنت کے پھیلانے میں بعد کے آنے والے سلاطین نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ ان میں سلطان محمد فاتح جس نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ فتح کیا، سلطان سلیم اول جس نے مصر میں حکومت قائم کی اور سلطان سلیمان القانونی جس نے مغرب میں وسطی یورپی علاقوں سمیت ہنگری میں بھی عثمانیوں کی چھاپ بٹھا دی کے نام نمایاں ہیں۔ پوری دنیا میں سلطنت عثمانیہ طاقتور ترین سلطنت تسلیم کی جانے لگی۔ ناظرین، جب یورپ کی نشاط ثانیہ شروع ہوئے یعنی ایج آف ڈسکوری کا آغاز ہوا، براعظم امریکہ دریافت ہوئی تو یورپ کو باقی دنیا سے برتری حاصل ہو گئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ نے سائنسی اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے عثمانیوں کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور آخر کار پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کے اتحادی فرانس، رومن امپائر اور سربیا کے علاوہ دیگر نے اپنے مد مقابل جرمنی اور اس کے اتحادی ہنگری، آسٹریا اور خلافت عثمانیہ کو شکست دے دی اور یوں ہارنے والے علاقوں کی بندر بانٹ شروع ہو گئی۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر نے جرمنی، ہنگری اور آسٹریا کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ یونانیوں نے اناطولیہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح عثمانی فوج کو تقریباً ختم کر دیا گیا۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بے حد لگاؤ تھا، لہٰذا انہیں سلطنت عثمانیہ کے زوال سے شدید صدمہ پہنچا اور ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ تحریک زور پکڑتی، یونانی فوج اناطولیہ کے اندر گھس گئی اور یونانیوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ کمال آتا ترک نے قوم کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا، یونانیوں کو اناطولیہ سے باہر نکالا اور قوم پرست طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک کا اقتدار سنبھال لیا۔ خلیفہ عبدالحمید کو معزول کر کے خلافت کا منصب ختم کر دیا اور اس طرح ترکی کی اپنے زور بازو پر کھڑی کی گئی شاندار سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال آتا ترک ایک فوجی افسر اور جدید ترکی کے بانی اور پہلے صدر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین نے ان کی حکومت کو ڈکٹیٹرشپ کا آغاز کہا ہے اور بعض ان کی حمایت میں ہیں، یعنی کہ اس حوالے سے الگ الگ رائے قائم ہیں۔ ناظرین، تو چلیے اب ہم معاہدہ لوزان کے بارے میں جانتے ہیں۔ معاہدہ لوزان سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں قرار پایا، اسی لیے اسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال نے مغربی طاقتوں سے مل کر 1923 میں اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور خلیفہ کو اہل خانہ سمیت جلا وطن کیا گیا۔ 3 براعظموں پر پھیلے اس سلطنت کے اثاثوں، مال و دولت اور املاک ضبط کیا گیا اور سب کچھ اتحادیوں کے پاس چلا گیا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی سرزمین اور نہ ہی کہیں اور جگہ سے پیٹرول نکال سکے گا، بلکہ ضرورت کا سارا پیٹرول اسے خریدنا پڑے گا۔ ناظرین، جس طرح نہر سوئز عالمی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی طرح ترکی کا ساحل سمندر کی بندرگاہ باسفورس دوسری عالمی تجارت کی اہم جگہ ہے۔ اس بندرگاہ کو بھی عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا اور ترکی کو پابند کیا گیا کہ وہ یہاں سے گزرنے والے کسی بھی جہاز سے ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ 1923 میں ہونے والے اس معاہدہ لوزان میں ترکی نے اپنے ان علاقوں جن پر وہ شاندار حکومت کرتے تھے اور جہاں انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا ہوا تھا، آخر کار دستبرداری قبول کر لی اور بدلے میں خود ایک خود مختار سیکولر ریاست بن گئی۔ ترکی کو یہ معاہدہ 100 سال تک نبھانے کا پابند کیا گیا۔ اس معاہدے میں مدت ختم ہونے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں لکھا گیا، کیونکہ عالمی معاہدہ کی قانون کے مطابق 100 سال بعد معاہدہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی دسمبر 2022 کا آخری اشرہ ہے، 2023 میں یہ معاہدہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔
ناظرین، جو 2023 قریب آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر یہ بحث زور پکڑتی جا رہی ہے کہ اگر یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو کیا وہ علاقے جن سے ماضی میں ترکی دستبردار ہوا تھا ان پر ایک بار پھر ترکی کی حکمرانی ہوگی؟ یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا، مگر ترکی ایک ایسا ملک ہے جس نے اتنی پابندیوں کے باوجود اپنی معیشت کو بحال رکھا اور دنیا کے بااثر ممالک میں نمایاں حیثیت حاصل کی۔ صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ملک کو اگلی صدی کے لیے ایک نئے آئین کی ضرورت ہے اور یہ صدی 2023 میں شروع ہوگی جب ترکی معاہدہ لوزان کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ ناظرین، 2023 شروع ہونے میں 1-2 دن ہی باقی ہیں۔ ترکی اپنے اوپر لگائی گئی پابندیوں کی زنجیروں سے آزاد ہونے والا ہے اور دنیا میں ایک نئی اسلامی ریاست کی تشکیل ہونے والی ہے۔ بادشاہت کے حوالے سے ترکی نے ماضی میں شاندار حکومت کی اور اس حوالے سے ترکی کی تاریخ دنیا بھر میں مقبول ہوئی اور آج تک مقبول ہے۔ اس حوالے سے کئی ایک ترکش ڈرامے مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے دکھائے گئے۔ پاکستان میں حال ہی میں ارطغرل غازی، کرلوش عثمان، میرا سلطان اور کوسم سلطان جیسے شاندار ترکش تاریخ سے ماخوذ اردو ترجمے کے ساتھ دکھائے گئے جو کہ بے حد پسند کیے گئے۔ ان ڈراموں کے اداکاروں کو بے حد پذیرائی ملی، وہ پاکستان بھی آئے اور یہاں کے لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔